अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, बांग्लादेश की अदालत की जानिब से जो हसीना वाजिद को सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई गई है और इसी के साथ साथ जो केसेस की डिटेल्स हैं वो भी सामने आ चुकी हैं और इस हवाले से जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनका रद्द-ए-अमल भी इस हवाले से सामने आ रहा है। इसी के साथ साथ मुल्क के अंदर अगर बात करें तो आज़ाद कश्मीर में जो एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ़ैसला हुआ था कि वहाँ पर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-इत्माद लानी है, वो तहरीक अदम-ए-इत्माद आज कामयाब हुई और पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे फैसल राठौड़ साहब, वो अब कायद ऐवान मुंतखब हो गए हैं। जो तहरीक अदम-ए-इत्माद थी वो कामयाब हो गई है। इसी के साथ साथ हाल ही में जो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से 27वीं आइनी तरमीम मंजूर हुई, अब वो आइन का हिस्सा है। उसके बाद उस तरमीम को मंजूर हुए और आइन का हिस्सा बने हुए चंद ही दिन गुजरे हैं, तो अभी से हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं वो 28वीं आइनी तरमीम के हवाले से बात कर रहे हैं। हमने देखा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी बयान था कि अगर बल्दियाती कानून के हवाले से बात नहीं होगी और मुतालबात नहीं माने जाएंगे तो फिर 18वीं तरमीम भी वापस होगी और सिंध के अंदर नए सूबे भी बनेंगे। और इस हवाले से तलाल चौधरी साहब और बैरिस्टर अकील मलिक साहब का भी बयान मौजूद है कि जो इत्तेहादी जमातों से वादे किए गए थे वो वादे 28वीं आइनी तरमीम में पूरे करने हैं और वो 28वीं आइनी तरमीम भी आ सकती है। लेकिन इसी के साथ साथ जो हाल ही में अमेरिका के साथ जो मिनरल्स के हवाले से और दीगर मुआहदों के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, फिर सवालात उठ रहे थे कि उनका क्या बना, कहाँ तक पेशरफ्त हुई है, इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर अली परवेज़ मलिक साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो वही सवाल कि जो अमेरिका के साथ बात चल रही थी मिनरल्स के हवाले से, फिर स्वाद के हवाले से बात हुई, सर वो मामला कहाँ तक पहुँचा है? काम शुरू हुआ है? मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी गई है? क्या अपडेट है? देखें नादिर, ये जो मिनरल का शोबा है इसको हमारी मईशत के अंदर ना जो इसका पोटेंशियल है शायद वो कभी भी उस तरह से उसको परसू नहीं किया गया। ठीक है। क्योंकि ये हमारे जिन इलाकों के अंदर ये मादनियात और ये ज़खायर मौजूद थे वहाँ पे जो भी मकामी सरदार या मकामी इन्फ्लुएंशियल होता था वो लीज़ अपने पास ले लेता था और वही पुराने प्रिमिटिव तरीक़ों के साथ वो उसकी एक्सकवेशन करता था और उसके मुताबिक निज़ाम को चला रहा था। तो एक फ़ैसला जो प्राइम मिनिस्टर साहब की क़यादत में और इसमें फ़ील्ड मार्शल साहब का भी बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि दोनों ने कहा कि जी अगर दुनिया के अंदर आपने ग्रीन इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिशन करना है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जाना है, तो आपको कौन से वो एलिमेंट्स हैं जिनकी आगे ज़रूरत बढ़ जाएगी और उसकी एक्सकवेशन का क्या यहाँ पे पोटेंशियल मौजूद है, उसको मैप करना। उसके बाद ये सारी की सारी जो सरमायाकारी होती है नादिर जी, ये साल हाँ साल दरकार होते हैं इनको इस्टेब्लिश करने में, एक्सट्रैक्ट करने में, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में। तो ये पूरी हुकूमत ने तहैया किया कि ए पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर। और मैं यहाँ पे कोई अमेरिका, चाइना, रशिया किसी किस्म की कोई बहस में नहीं पड़ रहा। देखें हमारे पास वो जो टीथियन बेल्ट है वो चागी से पाकिस्तान के अंदर एंटर करती है, बलूचिस्तान के थ्रू गुजर के ऊपर केपी में जाती है और उसके बाद जीबी से बाहर पाकिस्तान से निकल जाती है। यहाँ पे कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हर किसी के पास दरकार हैं, मौजूद हैं, इंडिकेशंस मौजूद हैं। हमने ये फ़ैसला किया मैकेनाइज्ड, रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल माइनिंग को प्रमोट करने के लिए जहाँ से कोऑपरेशन मिलेगी हम उनके साथ प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट लेके चलेंगे। आप जानते हैं सबसे पहला जो आपका मैकेनाइज्ड माइनिंग का प्रोजेक्ट था सैंडक, वो चाइनीज़ एमसीसी कंपनी के साथ था। उसके बाद स्यादिक उनके साथ डेवलपमेंट के अंदर है। रिकोडिक जिसको आप नॉर्थ अमेरिकन एक कंपनी की ऑपरेटरशिप में आगे लेके चल रहे हैं वो वहाँ पे मौजूद है। इसी तरह अमेरिकन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, अमेरिकन सर्विस प्रोवाइडर्स एंड रिगार्डलेस ऑफ के जी वो कौन से मुल्क से ताल्लुक़ हैं, हम इसको एक ज़िम्मेदार अंदाज में आगे लेके चलाना चाहते हैं। क्योंकि माइनिंग की कंट्रीब्यूशन जो हमारे ख्याल से इस पाकिस्तान की मईशत में होनी चाहिए वो अभी रियलाइज़ नहीं हुई। ठीक है। तो उसके लिए हर तरफ से कोऑपरेशन बढ़ाएंगे और आप इस सेक्टर का एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड अंदाज के अंदर आप इसको आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। आप जानते हैं इस साल अप्रैल के अंदर पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम हमने की, वहाँ पे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से लोग आए, चाइनीज़ वहाँ पे माइनिंग कंपनीज़ के लोग मौजूद हुए, टर्की से उनके जो पेट्रोलियम एंड ऑयल के वज़ीर थे और वो शायद आगे भी आप अच्छी खबरें सुनेंगे आपके पास, वो दोबारा विज़िट पे आ रहे हैं। तो इसी तरह से हम तो इसको ए पॉलिटिकल अंदाज में लेके चल रहे हैं और इट इज़ नॉट अबाउट यूएस अलायंस, चाइनीज़ अलायंस और एनी अलायंस। हमें
اپنا پوٹینشیل نکالنے کے لیے جو بھی ٹیکنالوجی یا سرمایہ درکار ہوگا اس کے لیے جو بھی کوآپریشن کرنی پڑے گی. لیکن سر یہ کام کب سے شروع ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ معاہدوں کو حتمی شکل دے دی گئی؟ دیکھیں اب فرق سٹیجز ہوتی ہیں نا نادر. دیکھیں سینڈک تو آپریشنل ہے, ٹھیک ہے, سیادک انڈر ڈیولپمنٹ ہے, ریکوڈک فائنینشیل کلوز اس کا ہو گیا ہوا ہے صرف یو ایس ایگزیم بینک, کیونکہ امریکن حکومت شٹ ڈاؤن کے اندر تھی, ٹھیک ہے, وہ $1 بلین کا اس کا فائنینشیل کمٹمنٹ رہ گئی ہے. ادروائز $7.5 بلین جو فیز 1 کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کا فائنینشیل کلوز ہو گیا ہے, تو ڈیولپمنٹ کے اندر وہ پروجیکٹ بھی جا چکا ہوا ہے. اب اگلے جو پروجیکٹس ہیں اس کے اندر ایکسپلوریشن کا کام ہو رہا ہے کہ پہلے آپ نے ریسورس کی سائزنگ اور اس کی کوانٹیفیکیشن کرنی ہے, اس کے بعد بینکیبل پروجیکٹس بنانے ہیں, فائنینشیل کلوز کرنا ہے. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ سالہ سال درکار ہوتے ہیں. لیکن علی صاحب یہ نا بڑی ٹیکنیکل چیز ہیں. ایک سادہ سا سوال جو کہ عام لوگوں کے لیے, آپ کو یاد ہوگا کہ ریکوڈک کے حوالے سے بڑی باتیں ہوئیں پارلیمنٹ کے اندر بھی, اور ایون گوادر پورٹ کے حوالے سے جب حاصل بدنجو صاحب وزیر تھے تو ان سے بھی پوچھا گیا کہ اس سے پاکستان کو کیا ملے گا, کتنا فائدہ ہوگا. اگر یہی سادہ سوال میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اس سے پاکستان کو کیا ملے گا؟ دیکھیں نادر, آپ اب اس کو بھی یہ کوئی $1 ویلیو نہیں لگا سکتے. ریکوڈک جب چلے گا 4 لاکھ ٹن کاپر ایکسپورٹ کرے گا, اربوں ڈالر کی ایکسپورٹ پروسیڈز رہیں گی. اس کے علاوہ اس علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے آج جا کے دیکھیں بیرک گولڈ کی مدد کے ساتھ وہاں پہ ہسپتال موجود ہیں, وہاں پہ اسکول بچیوں کے موجود ہیں, ٹرین کا انفراسٹرکچر ہو رہا ہے تاکہ اس علاقے کو آپ کے جو کنیکٹیوٹی دی جا سکے. تو اسی طرح علاقوں کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا, اسی طرح نظام کو بہتر کیا جاتا ہے نا. لیکن سر ایک خبر, معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ میرے سامنے بھی تھی کہ جو آئل آف شور ایکسپلوریشن کے بلاک سے ایوارڈ کیے گئے ہیں, اس کے نتائج یا اس کا رزلٹ آپ آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں, کیا چیلنجز؟ اب آپ نے وہ بات کر ہی دی, میں اس کی طرف آ جاتا ہوں کہ دیکھیں 2-3 مراحل تھے جن کو ہمیں طے کرنا تھا. جب میں نے یہ وزارت سنبھالی تو گیس کا شعبہ بڑی برے ایک کرائسس کے اندر پھنسا ہوا تھا, اور آپ جانتے ہیں آپ کے پاس امپورٹڈ ایندھن اتنا آ رہا تھا کہ آپ کو مکانی اپنے کنویں بند کرنے پڑ رہے تھے. تو نہ صرف اس مسئلے کو کافی حد تک ہم نے حل کر لیا, اور آپ چند دنوں کے اندر, میں اب آپ سے کوئی ہفتوں کی بات بھی نہیں کر رہا, اچھی خبر سنیں گے, جس کے بعد ہماری مقامی کنویں بھی دوبارہ اپنے پوٹینشیل کے اوپر آ جائیں گے. اور جب مقامی جو کنویں آپ کے موجود ہیں جب وہ چلیں گے تو اس کے بعد ہی کوئی نئے کنووں کے اندر سرمایہ کاری کرنا چاہے گا نا. تو آپ دیکھیں گے ان قریب, جو میں آپ کو ٹرکش منسٹر کی بات کر رہا تھا, وہ یہاں پہ ٹرکش پیٹرولیم کے بہاف پہ معاہدے سائن کرنے آئیں گے, جس کے بعد وہ آف شور بلاک سی کے اندر ایکسپلوریشن کا آغاز ہوگا. اس کے علاوہ آن شور بھی آپ دیکھیں گے ٹرکش پیٹرولیم آ کے بلاکس کے اندر اپنے پی سی ایس کو سائن کرے گی, اور اس کے اندر بھی ایکسکیویشن ایکسپلوریشن کا کام شروع ہوگا. ایریاز کون سے ہوں؟ تو میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں جو مقصد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے توانائی کے شعبے کو سسٹینیبل بنانا ہے, اور اس کے اندر بین الاقوامی سرمایہ کاری لانی ہے, اور ان کو تحفظ دینا ہے تاکہ لوگ وہ جو $100 ملین کا ایک کنواں بنتا ہے, اور اس کے بعد یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس میں سے تیل نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا ہے, اور آپ کو اس پروسیس کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے, آپ اس قسم کی سرمایہ کاری کو پاکستان میں لا سکیں. تو ہم نے اس کا آغاز کر دیا ہے, اور یہ شہباز شریف صاحب کا جو مقصد تھا کہ انڈیجنائز کرنا, کہ مقامی ایندھن کی دریافت کو بڑھانا اور توانائی کے شعبے کے اندر سسٹینیبلٹی لانا, یہ اسی ایجنڈے کے اوپر ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. اور اسی مہینے نہیں تو اگلے مہینے تک آپ کو یہ ساری اچھی خبریں جو ہم پچھلے 6 مہینے سے جس کے اوپر کام کر رہے تھے آپ کو پیٹرولیم کے شعبے سے ملنی شروع ہو جائیں گے. اچھا سر, ایک مجھے صرف ایک سادہ سا سوال ہوگا, اس کے بعد ہم بریک کی طرف جائیں گے. یہ جو پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, لیکن حکومت کے اوپر ایک تنقید ہوتی ہے کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں, پاکستان کے اندر بڑھ رہی ہیں. تو یہ آپ آنے والے دنوں میں کوئی پیٹرول کی قیمتیں کم ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ نادر, گزارش یہ ہے کہ میں ڈیزل کے اوپر لوگ تنقید کر رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ ایک ملک جو تیل کو امپورٹ کرتا ہو اس کے بس میں کتنا کو ہے کہ وہ تیل کی قیمت کو اوپر نیچے کر دے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو فورٹ نائٹ اختتام ہوئی ہے اس کا اور اس سے پچھلی فورٹ نائٹ کا 15 دنوں کا جو پلیٹس کا ڈیٹا آپ کی کمپیوٹر کی اسکرین کے اوپر نکل آئے گا, اس پہ کر کے دیکھ لیں, اس میں $5 پر بیرل کا اضافہ ہوا ہے. $5 کا مطلب یہ ہے 1500 روپے 158 لیٹرز کا ایک بیرل ہوتا ہے. ڈیوائیڈ کر لیں, تقریباً
9.5-10 रुपए डीजल की कीमत बढ़नी चाहिए थी, जिसके अंदर थोड़ा बहुत हुकूमत ने टैक्सेशन के अंदर रद्दोबदल करके उसको एब्जॉर्ब करके 6 रुपए के करीब तकरीबन ट्रांसफर किया है। तो मुझे बताएं, ये हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब को एहसास था ना कि डीजल इस वक्त आपकी हार्वेस्टिंग का सीजन चल रहा है, आपकी यहाँ पे किसान हमारे जो हैं वो काश्त करना चाह रहे हैं अपनी फसल, तो जिस हद तक शील्ड कर सकते थे वो किया, ना करते तो क्या होता, आईएमएफ के साथ डिफॉल्ट कर देते, आईएमएफ से डिफॉल्ट करते तो क्या हम वो अपनी जो डॉलर की हमें जो रिक्वायरमेंट है साल की वो पूरी कर सकते थे, तो मुल्क को दोबारा वही 40% की महंगाई के तरफ धकेल देते। मतलब तो क्या इन हालात में अली साहब आप समझते हैं कि रिलीफ का इम्कान नहीं है? मैंने आपसे गुजारिश की है कि आप मुझे कटहरे में खड़ा करें, अगर डीजल की कीमत जो प्लेट्स का इंडेक्स कंप्यूटर की स्क्रीन पे डेली बताता है, अगर उसके अंदर $5 की कमी होती और मैंने फिर रेट बढ़ाया होता तो मैं आपका कसूरवार था ना। ठीक है, अगर उसका रेट 1500 रुपए बैरल बढ़ गया है, 1500 रुपए बैरल, और एक बैरल के अंदर 158 लीटर होते हैं, डिवाइड करके आप निकाल दें, मुझे बताएं मैं क्या करूं उसके अंदर। मतलब ये परसेप्शन गलत है कि वहां पर कीमतें कम हो रही हैं और यहां पर बढ़ाई जा रही है। सर प्लेट्स सिंगापुर के अंदर S&P इंडेक्स जो है, देखिए क्रूड, आप जो ब्रेंट की बात करते हैं वो क्रूड तेल है, रिफाइंड प्रोडक्ट आपको प्लेट्स के रेट के अंदर पेट्रोल की भी दरियाफ्त है, पेट्रोल की भी मौजूद है, डेली बेसिस के ऊपर डीजल की भी मौजूद है। आप उसको निकाल के किसी भी इंडस्ट्री के बंदे से बात करें और लोगों को आगाही दें कि ये उसके हकायक है। अगर मैंने गलत कहा है तो मैं आपके कटहरे में हर किस्म की सजा के लिए हाजिर हूँ। ठीक है अली साहब, अगर इजाजत दें तो यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अली परवेज़ मलिक साहब, हम गुफ्तगू तेल की कीमतों के हवाले से कर रहे थे और जैसे आपने भी जिक्र किया कि पाकिस्तान तेल जो है वो इम्पोर्ट करता है, तो हाल ही में जो कुछ खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में आई कि हम रूस से तेल ख़रीद रहे हैं और बहुत कम कीमत में यहाँ पर मुयसर होगा, सबको दस्तयाब होगा। फिर हाल ही में अमेरिका के हवाले से भी बात हुई, क्या पाकिस्तान रूस या अमेरिका से कोई तेल ख़रीद रहा है या इस तरह की कोई बातचीत चल रही है? देखें, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत है। पाकिस्तान ने ख़ारजा महाज के ऊपर अपना मकाम फील्ड मार्शल साहब की क़यादत के अंदर जो ये जंग का सिलसिला गुजरा आप जानते हैं उसके अंदर, और जिस तरह से ख़ारजा महाज के ऊपर जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने जो मेहनत करके वज़ीर आज़म साहब की क़यादत में इन दोनों शख्सियात ने मेरे ख्याल से पाकिस्तान का वक़ार काफ़ी बढ़ाया है। अब हमें कोई भी नादिर ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी इस जो शनाख्त के अंदर या इस मेहनत के अंदर कोई कमज़ोरी या लचक नज़र आए। ठीक है। अब अगर इस दुनिया के निज़ाम के अंदर रूस से तेल मंगवाने के ऊपर कुछ सैंक्शंस हैं तो हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और वो प्राइस कैप के अंदर रहते हुए अगर आपको वारा आए तो आपको बिल्कुल देखना चाहिए। पर जहाँ तक मैंने वो हिसाब किताब देखा है, क्योंकि रूस से जो तेल आता है वो भारी ज़्यादा होता है और उसके अंदर जो रिफाइनरीज़ के अंदर हमारे चलाने का एक्सपीरियंस भी कम है, तो उससे शायद ऑप्टिमम प्रोडक्शन भी हम हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए वो प्रोजेक्ट तो मेरा नहीं ख्याल कोई बड़े अंदाज के अंदर आगे चल रहा है। दूसरी बात, आपने बात की अमेरिका से। देखिए, अमेरिका के साथ जो हमारी रिफाइनरी हैं उन्होंने कुछ टेस्ट पार्सल्स मंगवाए हैं, वो आपने देखा सिनर्जिको ने मंगवा के उसके अंदर उसको प्रोसेस किया है। अभी उसके बाद उसकी क्या प्रोडक्ट स्लेट बनती है, उसकी क्या ऑप्टिमाइजेशन बनती है, उनकी क्या वाइबिलिटी बनती है, उसके मुताबिक ये जो हमारी रिफाइनरी है वो खुद फैसला करेंगी। हमने तो किसी को हाथ बांध के नहीं कहा कि जी आप यहाँ से तेल ख़रीदें, यहाँ से क्रूड ख़रीदें या वहाँ से ख़रीदें। जो आवाम की बेहतरी के अंदर जो सस्ता तरीन उनको प्रोडक्ट मिलेगा। देखें, ये नहीं है कि हर एक प्रोडक्ट दूसरे से बिल्कुल एक जैसा है, उसके अंदर उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ फ़र्क होती हैं, उनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स फ़र्क होती हैं, उसके बाद उनकी प्रोडक्शन उनसे अलहदा निकलती है, उनकी एफिशिएंसी अलहदा अचीव होती है। किसी का किराया ज़्यादा है, किसी का किराया कम है, किसी की कीमत ज़्यादा है, किसी का कीमत कम है। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन ट्रायल्स के साथ, ब्लेंडिंग के साथ डिफरेंट क्रूड्स हमारी 5 रिफाइनरियाँ चलाती हैं और हम उसी को इनकरेज कर रहे हैं कि कमर्शियल बेसिस पर चले। आवाम के ऊपर बोझ कम से कम होना चाहिए, ये मकसद है। लेकिन जो अमेरिका की पॉलिसी टुवर्ड्स रूस है, तो आप समझते हैं कि उसका हमारे ताल्लुकात पर कोई असर पड़ेगा रूस की तरफ? अगर देखें वहाँ पे उन्होंने अपने प्राइस कैप्स लगाए हुए हैं ना कि $60 या जो है उसके अंदर अगर आप ले सकते हैं तो ले लें, अदरवाइज आप
تیل وہاں سے نہ لیں. میں تو آپ سے اس کے علاوہ بات کرتا ہوں. دیکھیں سعودی عربیہ سے ہمارا گلف سے زیادہ تیل آتا ہے, یہ 4-5 دن میں جہاز آ جاتا ہے. رشیا سے اگر میں منگوانا بھی چاہوں تو 1 مہینے کا تو اس کا وائس ٹائم ہے. ٹھیک ہے, ورکنگ کیپٹل کتنا درکار ہے, پھر آپ کی ریفائنری اس کا ایکسپیرینس کیا ہے. جو پی آر ایل کے اندر جو ٹیسٹ پارسلز چلے تھے ان سے رشین آئل جو ہے وہ اکیلا ریفائن بھی نہیں ہوا تھا, ان کو بلینڈ کر کے انہوں نے اس کو پروسیس کیا تھا. تو ان ریزلٹس کو دیکھ کے جو فائنینشلی وائبل ہوگا, دیکھیں دیز آر کمرشل آرگنائزیشنز جنہوں نے عوام کے مفاد کے اندر اپنی پروفٹیبلٹی کو دیکھتے ہوئے اپنا فیول سورسنگ کرنی ہے اور اس کے مطابق پروڈکٹ بنانی ہے. یہ اس کا جواب ہے. سب بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ایک جو سولر انرجی کے حوالے سے ہمیشہ بات ہوتی ہے, پھر ٹیکسز کی بات ہوتی ہے, عوام کا ریئیکشن بھی آتا ہے. ابھی کوئی پنجاب نے بھی فیصلہ کیا ہے لیسکو کی جانب سے بھی میٹرز تبدیل کرنے کے حوالے سے. کوئی ٹیکس آپ دیکھ رہے ہیں سولر انرجی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں نادر, اس میں ہم سب چاہتے ہیں کہ جو آلودگی جو آج ہمارے بڑے شہروں کے اندر نظر آتی ہے اس سے چھٹکارا حاصل ہو. اس کے اندر ایک بہت بڑا عنصر جو وہیکولر ایمیشنز کا بھی ہے کہ ہمارا ڈیزل شاید اتنا اچھا نہیں ہے ریفائنریوں سے نکلتا جو دنیا کے معیار کے اوپر پورا اترتا ہو, اس کو بھی ہمیں بہتر کرنا چاہیے اور رینیویبلز کی طرف بھی جانا ہے. ٹھیک ہے, پر ایک چیز آپ یاد رکھنا کہ دیکھیں آپ نے بہت سی انویسٹمنٹ اپنے پاور پلانٹس کے اندر پچھلے 10 سالوں کے اندر کی ہے. جب آپ ان پلانٹس کو لگا چکے ہیں اور اب نہیں چلائیں گے اور آپ کی جو گریڈ کے اوپر کھپت ہے وہ سکڑتی جائے گی, تو اس خرچے کو آپ کو ایک چھوٹے نمبر سے ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا, جس کا مطلب یہ ہے کہ بجلی کی قیمت بڑھتی جائے گی. اچھا, اور دوسرا کام کیا ہوگا؟ دوسرا کام یہ ہوگا کہ جس بندے کے پاس یہ صلاحیت یا یہ کیپیسٹی ہوگی کہ وہ سولر کا پلانٹ لگا سکے, اپنی چھت ہوگی, وہ اپنے گھر پہ سولر لگا دے گا اور مہنگی بجلی چھوڑ دے گا لینی جو گریڈ کی ہوگی. اور جو غریب آدمی جو حکومت کے اوپر بوجھ اور ڈائریکٹ سبسڈی کی وجہ سے سستا وہاں سے یونٹ لے رہا ہے, وہ گریڈ کے اوپر رہ جائے گا. تو آپ کی گریڈ جو ہے بڑی بری طرح سے پھنستی چلی جائے گی ایک نظام کے اندر جو سسٹینیبل نہیں ہوگا. جی, تو اب اس کو آپ کو ایک انٹیلیجنٹ انداز کے اندر آپ نے کیا نیٹ میٹرنگ کی پالیسی کو تبدیل کرنا ہے, نہیں کرنا, گراس میٹرنگ کی طرف جانا ہے, سولر کو کس حد تک انڈکٹ کرنا ہے, کس حد تک نہیں کرنا, آن میٹر کیا کرنا ہے, نیٹ میٹرنگ کا کیا کرنا ہے, بیہائنڈ دا میٹر کیا کرنا ہے. اس کے اوپر اویس لغاری صاحب, کیونکہ یہ پیٹرولیم ڈویژن کا شعبہ نہیں ہے, اس کے اوپر میں آپ سے گزارش کروں گا اویس لغاری صاحب کو بلا کے آپ ان سے جو انہوں نے ایک جامع اس کے اوپر اپنا پروگرام بنایا ہے ان کا انٹرویو کریں, وہ آپ کو بہتر دے سکیں گے اس کے اوپر مشورہ. بٹ میری رائے یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہیے, کیونکہ اگر آپ نے نہ کی تو آپ کی گریڈ جو ہے بڑی بری طرح سے ان سٹرینڈڈ کاسٹس کی وجہ سے جو آپ نے ابھی ڈالی ہیں مشکلات کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا, اور ان کو آپ کو سیو کرنے کے لیے, سیلویج کرنے کے لیے پھر ریاست کو آگے آنا پڑے گا. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم پری ایمپٹیولی اس مسئلے کو حل کریں. سر ایک آخری سوال ہوگا کہ ابھی یہ جو موسم شروع ہوا ہے ہمیشہ ایک گیس کا بحران بھی ہوتا ہے, اور آپ نے شروع میں ذکر بھی کیا, آپ اس موسم میں اس سیزن میں کوئی گیس کا بحران دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں نادر, ہم نے اس کی تیاری شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے, گیس موجود ہے. اوکے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے کہ 3 کھانے کے وقتوں کے اوپر کسی قسم کی عوام کو تکلیف نہ آئے. ہمیں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بڑی کلیئر ہدایت ہے. پر میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ کیونکہ ہمارا نظام اور یہ جو نیٹ ورک ہے وہ کافی پرانا ہو چکا ہوا ہے, اور جس کو ہم متواتر تبدیل بھی کر رہے ہیں, پر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی جگہ کے اوپر کوئی نہ کوئی پرابلم آئے. اور دوسری چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ پیٹرولیم کا جو شعبہ ہے اس کو 1 روپے کی سبسڈی حکومت نہیں دیتی, اور آج اگر میں امپورٹڈ ایندھن کو نکال بھی دوں تو 1500-1600 روپے MMBTU کے اوپر میرا سسٹم یا میرا پورا حساب بنتا ہے. تو میرے سے اگر آپ کہیں گے کہ 1500 روپے کی گیس لے کے 500 روپے کی بیچو, تو میری بھی ایک کیپیسٹی ہے نا. تو قیمتوں کو جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے,
اس کے مطابق اس نظام کو آپ آگے کس طرح چلائیں گے، کیونکہ جو مہنگا جو کسٹمر تھا، جو اس کی بل کے اوپر آپ غریب کا بوجھ ڈالتے تھے، اس نے گیس کو چھوڑ کے اب انورٹروں کی طرف جانا شروع کر دی ہے، بجلی کی طرف جانا شروع کر دی ہے، تو وہ بھی ایک چیلنج ہے۔ پر ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہم لوگوں کو تکلیف سے بچائیں، اور آہستہ آہستہ جس طرح پاور کو بجٹ کے ذریعے سپورٹ ملتی ہے غریب لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے، گیس کو بھی اس نظام کے اوپر لے کے جائیں تاکہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو۔ تو آپ کو اضافہ تو نہیں دیکھ رہے سر قیمتوں میں؟ قیمتوں کے اندر بالکل، جب بھی شہباز شریف صاحب نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، وہ آپ کو اگلے چند دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ڈائیورژن جس کے اوپر تقریباً پچھلے 4-5 سال سے 1000 ارب سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہوا تھا، اس معاملے کو بھی انہوں نے کنٹرول کیا، جس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ سپیس پیدا ہو جائے گی کہ قیمتوں کو فوری طور پہ کوئی رد و بدل نہیں کرنا پڑے گا۔ پر میں آپ سے بنیادی بات کر رہا ہوں کہ سبسڈیز ہر کسی کو، نادر کو اور علی پرویز کو نہیں ملنی چاہیے، یہ صرف اس غریب آدمی کو ملنی چاہیے جس کو تحفظ ہونا چاہیے۔ تو پرائسنگ سلیب سے نکل کے ہمیں ڈائریکٹ سبسڈیز کی طرف جانا ہے، یہی آئی ایم ایف کا تقاضا ہے اور یہی وہ صحیح راستہ ہے جو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، علی پرویز ملک صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ ناظرین گفتگو آپ نے سنی، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد شیر علی ارباب صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین علی پرویز ملک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اب اسی کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن کی حکمت عملی اور جو چغزی صاحب کے حالیہ بیانات ہیں اور جو پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی ہے، اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ شیر علی ارباب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ شیر علی ارباب صاحب وقت نکالنے کا۔ سر سب سے پہلے تو آج جو اے جے کے میں ایک نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے، پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے وہ کامیاب ہوئے ہیں، وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں، وہاں پر ایک تبدیلی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے۔ اوورآل اگر آپ دیکھیں تو وفاق کے اندر بھی جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کے بعد پہلے بھی اپوزیشن کے تحفظات تھے، لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو ان تمام جو قوانین ہیں یا قانون سازی کے بعد ابھی کوئی تھریٹ، کوئی چیلنج جو ہے وہ موجود ہے؟ دیکھیں، حکومت کو چیلنج جو ہے ایز سچ فیس ویلیو پہ کچھ کوئی نہیں ہے، بیکاز پیپل پارٹی بھی ان کے ساتھ ہے ملی ہوئی، ایم کیو ایم بھی ہے، پی ایم ایل کیو بھی ہے، باقی جماعتیں بھی ہیں۔ تو یہ انہوں نے 26ویں ترمیم کی، پھر 27ویں ترمیم کی، لیکن ان چیزوں کا فی الحال تو شاید ایز سچ ان کو اگر کوئی ان کے ساتھ کھڑی ہے تو ایک تحریک انصاف ان کے خلاف کھڑی ہے، اور ایک ہماری جو اپوزیشن کی جماعتیں تحریک تحفظ آئین پاکستان وہ کھڑی ہیں۔ سو اس کا جو ہے آپ نے سنا ہوگا، چغزئی صاحب نے بھی اور ہم نے بھی ایک لائحہ عمل کا اعلان کیا ہوا ہے۔ ہم جو ہیں اپنی جدوجہد اور اپنی مزاحمت جاری رکھیں گے، اور حالات جیسے بھی ہوں انشاءاللہ ہم ان کو جو ہے ٹف ٹائم دیں گے اور ان کو آرام سے یہ چیزیں کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن شیر علی ارباب صاحب، ہم چغزئی صاحب کا ایک بیان جو ہے وہ سن رہے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ جو اپوزیشن کی تحریک ہوگی یا قومی کانفرنس کا بلکہ انہوں نے حوالہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اس میں ججز بھی شامل ہوں گے، تو وہ ریٹائرڈ ججز کی بات کر رہے ہیں جو مستعفی ہوئے ہیں، اطہر من اللہ صاحب اور منصور علی شاہ صاحب، کیا ان سے کوئی رابطہ ہے یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شامل ہو سکتے ہیں تحریک میں؟ دیکھیں، اگر آئین کی تحفظ کے لیے کوئی جدوجہد ہو، اس میں ججز بھی شامل ہو سکتے ہیں، اس میں ریٹائرڈ یا جو ہے، بیکاز اوبیسلی سرونگ لوگوں کا تو سیاسی ہوتے نہیں ہے، ملٹری ہوں یا سول ہوں، اس میں سول سرونٹس جو ہیں، ریٹائرڈ سول سرونٹس، ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز، سول سوسائٹی، لائرز، جرنلسٹ، ہر کوئی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ یہ کہنا کہ جی چونکہ ہم 2 سپریم کورٹ ججز نے استعفیٰ دیا ہے تو صرف یہی اس میں حصہ ہوں گے، اس میں کوئی اسپیسیفک جو ہے ججز کی جو ہے وہ بات نہیں کی، وہ جنرل بات کی گئی۔ اچھا، لیکن سر اوورآل اگر آپ دیکھیں تو جو سہیل آفریدی صاحب کی عدالتی احکامات کے باوجود جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک موقف تھا کہ ملاقات نہیں ہونے دے رہے، اب آپ سمجھتے ہیں سر کہ کون سے آپشنز ہیں جن پر پی ٹی آئی غور کر رہی ہے جو استعمال ہو سکتے ہیں کہ احتجاجی تحریک کے علاوہ جن سے ملاقات بھی ہو جائے یا جو آپ کے مطالبات ہیں ان کی طرف تھوڑا بڑھایا جائے؟ اور دوسرا، آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ اسپیکر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی کو یہ دعوت دی ہے کہ مذاکرات کریں، وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیں، یہی جو ایشو ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ کس سے کریں۔ اگر ہم صرف ایک حکمران جماعت سے مذاکرات کریں یا کرنا چاہیں تو حکمران جماعت کے پاس تو اختیار ہے نہیں۔
حکمران جماعت کے پاس، وہ وفاقی حکمران جماعت ہو پی ایم ایل این کی یا صوبائی حکمران جماعت ہو پی ایم ایل این کی، ان کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ یا سابقہ چیف منسٹر یا موجودہ چیف منسٹر کی ملاقات کروا سکیں۔ یہ اختیار جو ہے یہ بیسیکلی وہ جو اڈیالہ میں ایک افسر بیٹھے ہیں 19 گریڈ کے غالباً، بیسیکلی اس میں دو چیزیں ہیں، اگر ان کے ساتھ ایسی حکومت کے ساتھ یا ایسی جماعت کے ساتھ مذاکرات کریں جن کا اپنا کوئی اختیار ہے نہیں، تو اس مذاکرات کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس میں دو باتیں ہیں۔ پھر یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر اختیار جو ہے وہ بظاہر اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، وفاقی حکومت کا بھی صوبائی حکومت کا، اگر ان سے مذاکرات کریں تو اوبیسلی وہ بھی ایک ٹھیک بات نہیں ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے اتنے جدوجہد اور اسٹرگل کے بعد جا کے ایک نان پولیٹیکل اینٹی کے ساتھ مذاکرات کرے۔ اس کا اگر مذاکرات ہونے ہیں اور اگر پی ایم ایل این، بیکاز یہ پولیٹیکل لیول پہ ہوگا، گورنمنٹ لیول پہ نہیں ہوگا، اگر پی ایم ایل این سیریس ہے اس میں، تو اس کے لیے مذاکرات جو ہیں اس میں وائڈر جو ہے پولیٹیکل کنسلٹیشن یا پولیٹیکل ڈسکشن ہونی چاہیے، صرف اور صرف ان کے لیے نہیں کہ صرف سرکار کے ساتھ کی جائے۔ نہیں، لیکن سر آپ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو خان صاحب نے بھی کہا ہے نا کہ وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پی ٹی آئی تو سر رضامندی ظاہر کر چکی ہے کہ وہ آپ لوگوں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ اس کے اپنے پیرامیٹرز ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے اس لیے بات کرتے ہیں کہ جی خان صاحب کو رہائی دی جائے۔ اگر یہی رہائی والا سین ہوتا اور خان صاحب کہتے تو یہ سال پہلے خان صاحب باہر ہوتے، اگر ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرنا ہوتا۔ اچھا، تو لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں سر، کیونکہ جو اتحادی جماعت ہے، صرف جو حکمران جماعت ہے سر، اس مذاکرات میں تو پیپلز پارٹی بھی ہے، بلوچستان عوامی پارٹی کے اراکین بھی ہیں، دیگر اراکین بھی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ملاقات ہو جائے تو مذاکرات ہوں گے یا اس میں مزید بھی کوئی شرائط ہو سکتی ہے؟ ملاقات الگ ایشو ہے، ملاقات تو ہمارا حق ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہمیں ڈینائی کر رہی ہے۔ ہم یہ جو مذاکرات ہیں اس کے ٹرمز آف ریفرنس دیکھنے پڑیں گے کہ وہ کیا ہیں۔ اگر ہم صرف اس کے لیے مذاکرات کریں کہ جی حالات ٹھیک ہو، وہ اپنی جگہ، مذاکرات اگر سیاسی لوگوں سے ہوں گے تو وہ اس پیرامیٹر پہ ہوں گے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے رول ختم ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اس کے کم جو ہے مذاکرات جو ہے وہ بے معنی ہیں، بیکاز وہ تو صرف اور صرف باتیں کرنے ہی ہیں نا۔ لیکن شیر علی ارباب صاحب، دو مختصر سوالات ہوں گے۔ ایک تو جو پاکستان تحریک انصاف کا جب گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت بھی کئی تحفظات سامنے آتے تھے، ایک تبدیلی خیبر پختونخوا کے اندر آئی، سہیل آفریدی صاحب ہیں اس وقت، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب کچھ مختلف کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی اگر دیکھیں تو گنڈاپور صاحب کی بھی ملاقات نہیں ہوتی تھی، ان کی ملاقات بھی نہیں ہو پا رہی، وہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوتی تھی گنڈاپور صاحب ان میں جاتے تھے لیکن سہیل آفریدی صاحب نہیں جا رہے، تو یہ بھی ایک تنقید ہو رہی ہے۔ نہیں، یہ مسکنسیپشن ہے۔ ایک سہیل آفریدی صاحب جب چیف منسٹر بنے اور وہ ادھر اڈیالہ میں تھے، اس وقت ان کو بتایا گیا تھا، جو جس میٹنگ کا ان کو بتایا گیا تھا اکارڈنگ ٹو سہیل آفریدی، اس میں یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوئی تھی جو بعد میں سامنے آئیں، اسی لیے انہوں نے مزمل اسلم کو اپنی جگہ بھیج دیا۔ سو یہ ایک دفعہ ہے جہاں سہیل آفریدی صاحب نہیں گئے، جہاں پہ نیشنل انٹرسٹ کی اور اس سے زیادہ پبلک انٹرسٹ کی بات ہوگی اور میٹنگز ہوں گی، وہ بالکل فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ کریں گے، اپنے صوبے کے حق کے لیے کریں گے، اپنے صوبے کے عوام کے حق کے لیے کریں گے۔ تو یہ ایک مسکنسپشن ہے۔ دوسری بات، جہاں تک ملاقات کی بات اجازت نہیں دی جا رہی، ایک پوائنٹ آئے گا اس کے بعد ہم دوبارہ سڑکوں پہ نکلیں گے، اور جس طرح ان کا ریکارڈ ہے یہ پھر جو ہے نا نہت عوام کے ساتھ خون ریزی کرتے رہیں گے۔ لیکن اوبیسلی اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ایک حق ہے عمران خان کا آئینی وہ دیا جائے اور ملاقات کی اجازت دی جائے، تاکہ چیزیں ایسکیلیٹ نہ ہوں اور احتجاج کی طرف بات نہ جائے اور اس کے بعد ملک کے حالات مزید خراب نہ ہوں، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ حکومت اور ان کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ خراب ہوں۔ تو یہ جس احتجاج کی آپ بات کر رہے ہیں شیر علی ارباب صاحب، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اپوزیشن الائنس ہے اس سے ہٹ کے احتجاج کی بات کر رہے ہیں یا اسی تحریک کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ نہیں، احتجاج اب جو بھی ہوگا وہ تو پورا تحفظ آئین ہے، پاکستان جو ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے امبریلا کے نیچے ہوگا، لیکن اس میں اوبیسلی تحریک انصاف بہت بڑا کمپوننٹ ہے، تو اس کا جو ہے اپنا ایک کردار ہوگا اور اس کا وہ اس میں زیادہ اس میں جو ہے لیڈ کے اوپر یہی ہوگی۔
अच्छा, लेकिन एक आखिरी सवाल कि जो सेनेट के अंदर JUIF के सेनेटर ने वोट दिया 27वीं आईनी तरमीम में, एक PTI के सेनेटर थे, मौलाना साहब के साथ आपके राब्ते भी हैं, मुलाकातें भी हुई। आप सर क्या समझते हैं कि क्या वजूहात हैं कि मौलाना साहब तहफ़्फ़ुज़ात होने के बावजूद जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक है उसमें वो आप लोगों के साथ नहीं खड़े हो रहे? अभी तक इसका जो है हतमी फैसला नहीं आया, उनके साथ भी बात चल रही है और ऐन मुमकिन हो कि आप कुछ दिनों में ये सामने आए कि मौलाना साहब भी हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक है उसमें आइन का और कानून का साथ दें, अपोजिशन अलायंस का साथ दें। जी अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया शेर अली अरबाब साहब वक्त निकालने का। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, शेर अली साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब यही है कि मौलाना साहब ने क्या फ़ैसला करना है और जो अपोजिशन अलायंस है उनका क्या हातमी फ़ैसला सामने आना है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।